أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے امید ہے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد بھی قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ روزانہ کی بنیاد پہ تو نہیں ہو سکے گا، لیکن ہفتے میں ایک بار انشاءاللہ مزید تفصیلات آپ لوگوں کو دے دی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو آج آیت نمبر 65 اسی کے اوپر گفتگو دوبارہ ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا پس نہیں، کیا نہیں؟ یعنی کہ بات ایسے نہیں ہے جیسے یہ سمجھتے ہیں۔ بریکٹ میں ہوگا کہ بات ایسے نہیں ہے جیسے یہ سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور فیصلے لے کر جاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف، تو ایسے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ فلا پس نہیں، وربک تیرے رب کی قسم، واو کون سی ہے؟ قسمیہ۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے اپنی ذات کی، لیکن کس کو مخاطب کر کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی کہ اے نبی آپ کے رب کی قسم۔ تو کیا اللہ تعالیٰ صرف آپ کا رب ہے، آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کا رازق ہے، آپ کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے، یا اللہ سب کا رب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، لیکن جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کا رب، تو یہ کیا ہوگی؟ ربوبیت خاصہ، یعنی کہ آپ کا اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اہتمام کرنے والا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے رب کی قسم، تو اللہ رب العزت کی قسم اٹھانی چاہیے مجھے اور آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قسم بھی اٹھاتے ہیں اور اپنی مخلوقات کی بھی قسم اٹھاتے ہیں۔ فلا وربک تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کون؟ وہ جو آپ کو چھوڑ کر فیصلے کے لیے اوروں کی طرف جاتے ہیں، یہودیوں کی طرف جاتے ہیں، کاہنوں کی طرف جاتے ہیں، جادوگروں کی طرف جاتے ہیں۔ کب تک مومن نہیں ہو سکتے؟ فرمایا حتی یحکموک، یہاں تک کہ یحکمو حاکم بنا لیں، فیصلہ کرنے والا بنا لیں کا تجھے آپ کو۔ اچھا، کس معاملے میں؟ فی ما شجر بینہم، اس میں جس میں اختلاف پیدا ہو جائے، بینہم ان کے درمیان۔ فی ما عموم کے لیے ہے، کوئی بھی ایسا کیس، کوئی بھی ایسا مسئلہ جس میں اختلاف ہو جائے، اس میں آپ کو حاکم نہیں مانتے تو یہ مومن نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی زندگی میں آپ کو ذاتی طور پہ حاکم مانے اور آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کی احادیث کو، آپ کی شریعت کو حاکم مانے، تو کس مسئلے میں؟ ہر مسئلے میں، عقیدے سے تعلق رکھتا ہو یا احکام و مسائل سے تعلق رکھتا ہو، نماز سے تعلق رکھتا ہو یا حج سے، پڑوسی کے ساتھ جھگڑا ہو یا رشتہ داروں کے ساتھ، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں فیصلہ کرنے والا اور حاکم اور منصف مانا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں۔ کون؟ یہی لوگ جو آپ کا جو فیصلہ لینے کے لیے آپ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ مومن کب ہوں گے؟ نمبر 1 آپ کو حاکم مانے اپنے ایک اختلاف میں، نمبر 2 لا یجدوا نہ پائیں فی انفسہم اپنے دلوں میں، حرجن کسی قسم کی تنگی، مما اس کے متعلق جو قضیت آپ فیصلہ کریں،
یعنی کہ جب پہلا نمبر پہ آپ کو حاکم مان لیا، پہلا سٹیپ یہ تھا، پہلا مرحلہ یہ تھا. دوسرے نمبر پہ آپ نے فیصلہ سنا دیا، تو جو فیصلہ آپ سنائیں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کسی قسم کی تنگی، کسی قسم کا تردد، کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہنے دیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ اسے اچھی طرح تسلیم کر لیں. اچھی طرح کس کا معنی ہے؟ یسلمو کے بعد جب تسلیم آیا تو تسلیم جو ہے یہ یسلمو کے معنی کی تاکید ہے. جو معنی یسلمو کا ہے اس معنی کی تاکید کے لیے، اس کو پکا کرنے کے لیے تسلیمہ کو لایا گیا ہے. تو معنی کیا ہو گیا؟ اس کو اچھی طرح تسلیم کر لیں، ظاہری طور پہ بھی، باطنی طور پہ بھی. تو یہ ہے مومن جو ایک ایک معاملے میں شریعت کو، آپ کی احادیث کو حاکم مانے. اگر مسلمان گروہوں کا آپس میں اختلاف ہے تو اس اختلاف میں بھی حاکم کس کو مانا جائے؟ احادیث کو، آپ کی شریعت کو. یہ نہیں کہ ہر گروہ، ہر مسلک یہ کہے کہ ہم حق پہ ہیں، ہم سچے ہیں ہر مسئلے میں. نہیں، کسی مسئلے میں آپ سچے ہوں گے کیونکہ حدیث آپ کے ساتھ ہے. کسی دوسرے مسئلے میں آپ سچے نہیں ہوں گے، دوسرا سچا ہوگا جس کا تعلق دوسرے مسلک سے ہے کیونکہ حدیث اس کے ساتھ ہے. اس آیت کے تعلق سے ایک قصہ ذکر کیا جاتا ہے کہ دو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فیصلے کے لیے آئے. آپ نے فیصلہ سنا دیا. آپ کا فیصلہ سننے کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ اگر ہمیں عمر فاروق کے پاس بھیج دیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم عمر فاروق کے پاس جا سکتے ہو. عمر فاروق کے پاس پہنچے تو وہاں پہ دونوں نے اپنا اپنا موقف رکھا، اور جس کے حق میں فیصلہ کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس نے کہا کہ عمر یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس کیس میں پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کر چکے ہیں. تو عمر فاروق نے اس آدمی سے پوچھا جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا کہ کیا یہ بات درست ہے؟ اس نے کہا بالکل ایسے ہی ہے. تو عمر فاروق نے کہا تم لوگ بیٹھو، میں ابھی آ رہا ہوں. وہ تلوار لے کر آئے اور اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا جس کے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا تھا، اور دوسرا باغ کھڑا ہوا اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا اور پوری بات آپ کے سامنے رکھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر فاروق پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جناب عمر فاروق کی شان میں اور ان کے دفاع میں یہ آیت نازل کی کہ جن کو قتل کیا گیا ہے انہوں نے آپ کو حاکم دل سے نہیں مانا تھا، آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے عمر فاروق نے ان کو قتل کیا ہے اور درست کیا ہے. لیکن یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. اس کی جگہ پہ بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے کہ زبیر بن عوام جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ان کے مابین اور ایک انصاری کے مابین اختلاف ہوا. اختلاف کس مسئلے میں؟ ایک پانی کے نالے کے مسئلے میں، پانی کی جو چھوٹی سی نہر ہوتی ہے اس کے مسئلے میں، کہ جس سے پانی آتا تھا تو پہلے زمین تھی زبیر بن عوام کی، تو وہ پانی روک لیتے تھے. انصاری چاہتا تھا کہ وہ پانی بالکل نہ روکیں، پانی آگے آنے دیں. تو انصاری یہ معاملہ لے کر آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو آپ نے اس معاملے میں، اس کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا زبیر بن عوام سے کہ آپ اپنی زمین کو پانی دیں اور اس کے بعد پانی چھوڑ دیں تاکہ آپ کا یہ بھائی اس پانی سے فائدہ اٹھا سکے. انصاری اس فیصلے پہ مطمئن نہیں ہوا، اسے غصہ آیا. اس نے کہا آپ نے ان کے حق میں اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آپ کی پھپھو کے بیٹے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ بہت ناراض ہوئے. تو پھر آپ نے زبیر بن عوام سے کہا کہ زبیر،
تو نے اپنی زمین کو پانی اچھی طرح دینا ہے یہاں تک کہ پانی جدر تک پہنچ جائے, منڈیر تک پہنچ جائے, یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے پاؤں کے ٹخنے تک پہنچ جائے, یہاں تک پانی پہنچ جائے. اس کے بعد تو نے پانی چھوڑنا ہے اس انصاری کے لیے. تو آپ کی دوسری بات انصاری کے لیے پہلی بات کے مقابلے میں زیادہ سخت تھی. پہلی بات تو نرم تھی, دوسری سخت تھی. تو مزید تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے آپ بتائیں کہ یہ کیسا فیصلہ لگا آپ لوگوں کو. آپ نے کچھ الفاظ صحیح کہے لیکن مکمل آپ درست جواب نہیں دے سکے. آپ یہ کہیں کہ پہلے آپ نے نرمی کی, وہ حقیقی فیصلہ نہیں تھا, وہ سلو کرانا تھا. گویا کہ آپ نے اپنے رشتے دار سے کہا کوئی بات نہیں, جانے دو پانی, تھوڑا سا لے لو باقی جانے دو. تو یہ حقیقی فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ کیا تھا, سلو کرانا. اور سلو میں یہ ہوتا ہے کسی سے کہہ دیا تم اپنا حق چھوڑ دو, اور کسی سے کہہ دیا کہ تم یہ چھوڑ دو, یہ ہوتی ہے سلو. اب جب انصاری نے اعتراض کیا تو آپ نے پھر وہ فیصلہ سنایا جو بنتا تھا. تو پہلی جو آپ کی گفتگو تھی وہ سلو کرانا تھا, جو دوسری گفتگو تھی وہ کیا تھا, حقیقی فیصلہ تھا. تو اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی کیس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لے ان امور میں جن امور میں ان کے مابین اختلاف ہو جائے, پھر وہ نہ اپنے دلوں میں رکھیں, اپنے دلوں میں پائیں حرجن کسی قسم کی تنگی, مما قضیتا اس کے بارے میں جو آپ فیصلہ سنا دیں کر دیں, وَيُسَلِّمُوا تسلیما اور اسے اچھی طرح تسلیم کر لیں. آیت نمبر 66 وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اور اگر انا ہم واقعی کس کا معنی, انا کا معنی کیا ہوتا ہے, بے شک, یقیناً. تو ہم اردو میں جملے کے مطابق کبھی بے شک کہہ لیں گے, کبھی یقیناً کہہ لیں گے, کبھی البتہ کہہ لیں گے, کبھی تحقیق کہہ لیں گے, کبھی واقعی. تو فرمایا ولو انا, اور اگر ہم واقعی کتبنا لکھ دیں, فرض کر دیں, علیہم ان پہ, کن پہ, ان منافقین پہ, یعنی کہ ہوگا ویسے مومنوں پہ بھی, لیکن مومن جو ہے وہ اس بارے میں بالکل سر جھکا دیں گے, اس حکم کو مان لیں گے, لیکن منافقین نہیں مانیں گے. تو جو نہ ماننے کی بات ہے اس کا تعلق منافقین سے ہے. فرمایا ولو انا کتبنا علیہم, اور اگر واقعی بے شک ہم لکھ دیں ان کے اوپر, فرض کر دیں ان کے اوپر, کیا فرض کر دیں, ان یہ کہ اقتلوا تم قتل کرو, انفسکم اپنے آپ کو, اپنے نفسوں کو. تو اس سے مراد کیا ہے, ایک دوسرے کو قتل کرنا. ابھی خرجو, یا یہ ہم فرض کر دیں گے, ہم لکھ دیں کہ تم نکلو, اخرجو تم نکلو, من دیارکم اپنے اپنے گھروں سے, یعنی کہ اپنا وطن چھوڑ دو, ہجرت کرو. ما جواب ہے لو کا, لو شروع میں آیا تھا نا اگر, تو اس کا جواب یہ کہ ما فعلوہ, تو نہیں کریں گے, ما نافیہ ہے, نہیں کریں گے وہ کون, ہاں یہ منافقین نہیں کریں گے وہ یہ کام. کون سا کام, قتل کرنا یا اپنے گھر چھوڑ دینا, ہجرت کر لینا. تو وہ نہیں کریں گے یہ کام, الا مگر, قلیل منہم ان میں سے چند ایک, یعنی کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے سوائے ان میں سے چند ایک لوگ اس بات کو مانیں گے, باقی لوگ نہیں مانیں گے. ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ, اور اگر انہ کا معنی پھر کر لیں واقعی, اگر واقعی ہم وہ فعلوا کریں, کیا کریں, ما یوعظون بہ, وہ کام کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے,
جس کا انہیں واعظ کیا جاتا ہے، جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی کہ حکم کی تعمیل کریں، مراد یہ ہے۔ اور اگر وہ واقعی فعلوا کریں ما وہ کام یوعدون بہ جس کا انہیں واعظ کیا جاتا ہے، جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لکان البتہ، لام کا مطلب ہوگا البتہ، کانا وہ ہوگا، وہ کیا، وہ کام مان لینا، وہ کام کر لینا، البتہ وہ ہوگا خیرن بہتر، لہم ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، وہ اشد تثبیتا اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوگا۔ تو گویا کہ اس آخری جملے میں کیا چیز ذکر کی گئی ہے؟ پہلے جملے میں یہ ذکر کیا گیا کہ اگر ان پہ فرض کر دیا جائے اپنے وطن کو چھوڑنا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اور ایک دوسرے کو قتل کرنا، تو اس کے اوپر عمل کرنے والے بہت کم ہوں گے، اطاعت کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے جملے میں فرمایا اگر وہ یہ اطاعت کر لیں، بلکہ جو بھی ان کو واعظ کیا جائے، جو بھی آرڈر دیا جائے، جس کام سے بھی منع کیا جائے، تو وہاں پہ اطاعت کریں، تو یہ اطاعت ان کے لیے بہتر ہوگی اور زیادہ ان کو ثابت قدم رکھنے والی ہوگی۔ اس سے وہ دین پہ پکے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اطاعت کی وجہ سے انسان کو مزید پختگی دیتا ہے اپنے دین پہ۔ واضح علماء کرام۔ وَإِذَن اور تب کب، جب وہ مانے، ہاں جی ہاں بالکل، یعنی کہ اگر وہ یہ حکم مان لیں، جو ان کو ہم حکم دیں مان لیں، تو وَإِذَن اور تب، ایدن جو ہے اس کا معنی ہوگا تب، لام کا معنی آگے جو علامہ آ رہی البتہ، تاکید کے لیے البتہ، تب البتہ آتینا ہم دیں گے، ہم انہیں، من لدنا اپنی طرف سے، کیا دیں گے؟ اجرا عظیما، ایک عظیم اجر دیں گے، اور وہ کیا ہے؟ جنت۔ اور یہ جو اللہ نے کہہ دیا اپنی طرف سے، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ثواب بہت عظیم ہوگا۔ ایت نمبر 68 وَلَهَدَيْنَاهُمْ، واو کا معنی کیا ہوگا؟ اور، لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً، اور یقیناً اور البتہ، ہدینا ہم ہدایت دیں گے، ہم ان کو، کس چیز کی ہدایت دیں گے؟ صراط مستقیمہ، صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ تو ہدینا کا معنی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں، البتہ ہم ان کو چلائیں گے صراط مستقیم پہ، ہم ان کو گامزن کر دیں گے صراط مستقیم پہ، ہم ان کو دکھا دیں گے صراط مستقیم۔ اور یہاں پہ ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد تو ہر جگہ ہوتی ہے، تو یہاں پہ مراد کیا؟ ہدایت توفیق، یعنی کہ ہم ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دیں گے، جنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دیں گے، کامیابی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دیں گے۔ اچھا یہ کام کب اللہ تعالیٰ کریں گے؟ جب ہم کیا کریں گے؟ تو پتہ چلا نیکیاں کرنے سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ علم ہے نا، صراط مستقیم کا علم بھی اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق بھی۔ ایت نمبر 69 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو یطع اطاعت کرے، یعنی کہ بات مانے، حکم مانے، ایسے ہی ہے نا، اور جو اطاعت کرے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، والرسول اور اس رسول کی، یا اللہ کے رسول کی۔ یہ اس رسول کی کس کا معنی ہے؟ کیونکہ ال جو ہے یہ عہد کا ہے، یعنی کہ وہ رسول جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ہم کس رسول کی بات کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ کی اطاعت کرے وہ رسول اور اس رسول کی، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یہی لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ۔ کون لوگ ہوں گے؟ اطاعت کرنے والے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، یہ ہوں گے مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ علیہم جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ آگے جو من آ رہا ہے وہ من بیانیہ ہے، یعنی کہ کون ہے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، ان کی وضاحت ہونی چاہیے۔ تو یہ من وضاحت ہے الذین کی، کس کی وضاحت ہے؟ الذین کی۔ تو آپ چاہیں تو من النبیین کا ترجمہ پہلے لے آئیں الذین کے ساتھ۔ اب دیکھیے میں ترجمہ کیسے کروں گا۔ فاولئک تو یہی لوگ ہیں،
جو ان نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے. کیونکہ من جو بیانیہ ہوتا ہے یہ کس کا بیان ہے؟ الذین کا بیان ہے نا. الذین کی وضاحت ہے، بیانیہ یعنی کہ وضاحت. جو من ہے یہ وضاحت کرنے آیا کس کی؟ کہ وہ کون جن پہ اللہ نے انعام کیا، وہ کون بھائی؟ تو آگے آگیا من النبیین، یعنی کہ نبی اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. تو یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. اور یہ آیت جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیت تفسیر بنتی ہے سورہ فاتحہ کی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں صراط مستقیم پہ چلا. صراط مستقیم پہ گامزن کر دے. وہاں پہ بھی پہلے تذکرہ کس کا ہے؟ صراط مستقیم کا. یہاں پہ بھی یہی ہے. فرمایا صراط مستقیم وہی جو راستہ ہے ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا. کون ہے جی؟ اے اللہ جن پہ تو نے انعام کیا. یہ اس کی وضاحت آ گئی. نبیین جمع ہے نبیون کی، اور صدیقین جمع کس کی؟ صدیق کی. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو سچ کہنے والا ہو اور سچائی کی تصدیق کرنے والا ہو. کیا مطلب؟ حق کی تصدیق کرنے والا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سچ کہنے والے تھے اور سچائی کی تصدیق بھی کرتے تھے، سچائی کو مانتے تھے. سچائی کون سی؟ کہ اللہ محمد واقعی اللہ کے رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور واقعی ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو جو بات آپ نے کہہ دی اس کی تصدیق میں ابو بکر صدیق پیش ہوتے تھے. صدیق کا لقب انہیں کیسے مل گیا؟ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اسراء و معراج کا سفر بڑا عجیب و غریب سفر ہے، انوکھا سفر ہے. رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ کا مکہ سے بیت المقدس جانا، 1 مہینے سے زیادہ مسافت کا جو سفر ہے وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کرنا، جانا بھی اور آنا بھی. پھر پہلا آسمان، دوسرا، 7واں آسمان، فرشتوں سے ملاقات، نبیوں سے ملاقات، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بیت المقدس میں امامت کرنا. یہ ساری باتیں آپ نے آ کر جب بتائیں تو مشرکین مکہ خوب آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب یہ معاملہ جو ہے نا واضح ہو جائے گا، اور اب اسلام ختم ہونے لگا ہے، اب لوگ اس بات کی ایمان نہیں لائیں گے. تو وہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے کہا کہ تمہارا وہ صاحب جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے بیعت کی، وہ تو یوں کہہ رہا ہے. تو فرمایا صدیق نے اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو پھر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اگر یعنی کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ لوگ سچ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کے اوپر مجھے شک ہے، ان کے اوپر شک نہیں ہے. اگر انہوں نے واقعی بات کہی ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. میں تصدیق کیسے نہ کروں جبکہ میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح و شام آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے. تو اس بات کو ماننا کون سا مشکل ہے؟ اس کو کہتے ہیں صدیق. اور شاید آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ درس دیا مسجد میں. درس میں آپ نے کہا کہ ایک آدمی اپنی گائے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا اور اس نے اس کی پٹائی کی کیونکہ وہ تیز نہیں چل رہی تھی. تو گائے نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس کو اور اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا کھیتی باڑی کے لیے. تو جیسے آپ نے اچھا کہا ہے ایسے ہی صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ، تعجب سے. یعنی کہ عجیب بات ہے کہ گائے نے گفتگو کی انسان سے. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پہ فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو بات ابھی میں نے بیان کی ہے اس کے اوپر میں بھی ایمان لایا، میں خود، اور میرے ابو بکر بھی ایمان لائیں گے اور عمر بھی ایمان لائیں گے. صحابی کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے، آپ نے کہا کہ ابو بکر عمر بھی میری تصدیق کریں گے، اس بات کی ایمان لائیں گے، جبکہ اس موقع پہ وہ مجلس میں موجود نہیں تھے. لیکن آپ کو یقین ہے کہ میری ہر بات کو آنکھیں بند کر کیوں مانتے ہیں. اس کو کہتے ہیں صدیق. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی ایمان لانے والا بنا دے. تو مجھے تو ڈر لگتا ہے آج کل کے نوجوانوں کا سے جو تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں، یہ تو آسانی سے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے. اپنے پروفیسر کی بات مان لیتے ہیں، ویسے انگریزوں کی بات بھی مان لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی بات پہ فوری طور پر ان کو یقین نہیں آتا. چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں عقلی دلائل دیں آپ. تو صدیق اس کو نہیں کہتے. صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سچ کہنے والا ہو اور حق کی، سچ کی ہمیشہ تصدیق کرنے والا ہو.
وشہداء شہید کی جمع ہے، وصالحین صالحون کی جمع ہے جو نیک اعمال بجا لانے والا ہو۔ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، حسن اچھے ہیں، اچھے ہیں، اولئک یہ کون؟ یہ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین۔ فرمایا یہ اچھے ہیں رفیقاً، ساتھی ہونے کے اعتبار سے، ساتھی ہوں تو ایسے ہوں، ساتھی ہونے کے اعتبار سے یہ اچھے ہیں، کیونکہ جن کو روز قیامت جنت میں ساتھ مل گیا، ان کا اس کو اور کیا چاہیے؟ جسے ساتھ مل گیا نبیوں کا، ساتھ مل گیا صدیقین کا، ساتھ مل گیا شہداء کا، ساتھ مل گیا صالحین کا، اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جن کو ان 4 قسم کے لوگوں کی کیا ملے گی؟ رفاقت ملے گی۔ اب یہاں پہ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن کے ذریعے اس آیت کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، ربیعہ بن کعب اسلمی، ربیعہ بن کعب اسلمی، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کے وقت خدمت کیا کرتا تھا۔ رات آپ اٹھتے تو آپ کو پانی دینا، وضو کرانا وغیرہ اس قسم کی آپ کی ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا۔ ایک بار میں نے آپ کی اس انداز سے خدمت کی تو آپ نے مجھ سے کہا کہ ربیعہ مانگو۔ کیا کہا؟ مانگو۔ تو میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، صرف جنت نہیں چاہتا، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ربیعہ کو اور سوال ہو؟ فرمایا وہ دوسرا سوال بھی میرا یہی ہے۔ میں اور آپ ہوتے کہتے چلو وہ تو اب ہو گیا، اب دنیا کی چیزیں مانگ لیں، تو کہا دوسرا سوال بھی میرا یہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ پھر میری مدد کرو، میری کیا کرو؟ اچھا، حدیث کے پہلے حصے سے قبر پرستوں کو یعنی کہ کہنے کا شاید موقع مل جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مشکل کشا تھے، حاجت روا تھے، اسی تو کہہ رہے ہیں مانگو مجھ سے۔ بھئی آپ زندہ تھے، موجود تھے، تو اگر وہ مانگتے ربیعہ کہ مجھے آپ مثال کے طور پہ 50 درہم دے دیں، تو آپ 50 درہم دینے کی طاقت رکھتے تھے، تو وہ تو میں بھی کسی سے کہہ سکتا ہوں مانگو بھی جو آپ نے مانگنا ہے۔ مراد کیا؟ جو کچھ میرے پاس موجود ہے، جو میری جیب میں ہے، جو میرے بینک میں ہے، جو میرے گھر میں ہے، اس میں سے کوئی چیز میں دے سکتا ہوں تمہیں، یہ مراد ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس لحاظ سے ان سے کہا کہ مانگو، تو انہوں نے کیا کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، یعنی کہ اس کے لیے میری شفاعت کریں، اس کے لیے میرے لیے دعا کریں، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جنت کے مالک ہیں اور جنت دے دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں نے یہ جو توجیہ پیش کی ہے، وضاحت پیش کی ہے، اس کی تائید حدیث کے آخری حصے سے ہوتی ہے کہ کیا آپ نے فوراً کہا ربیعہ سے تمہارا کام میں نے کر دیا، تمہیں اپنے ساتھ محل میں لے جانا میری ذمہ داری ہے؟ نہیں، آپ نے کہا اعنی ربیعہ، تو میری مدد کر۔ الٹا آپ مدد مانگ رہے ہیں کس سے؟ ربیعہ سے، اپنے امتی سے، کہ میری مدد کر علی نفسی کا، اس مسئلے میں کیسے؟ بکثرت سجود، کثرت سے نفل نمازیں ادا کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے نفل نمازیں ادا کریں، اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، تو پھر آپ کا جنت میں ساتھ ملتا ہے۔ پتہ چلا فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ پتہ چلا کہ آپ اسی کی شفاعت کر سکیں گے جو کچھ کرے۔ تو آپ کا مطلب یہ کہ تم نفل پڑھا کرو، میری مدد کرو، تاکہ میں تمہاری شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ اچھا، یہ تو تھی مسلم شریف کی حدیث، اور اس سے کچھ نہ کچھ وضاحت ہوتی ہے اس آیت میں جو تذکرہ آیا ہے ساتھیوں کا، اس لحاظ سے۔ پھر ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں، اور امام طبرانی اسے روایت کرتے ہیں المعجم الصغیر میں اور المعجم الاوسط میں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے اپنی جان سے بڑھ کر، مجھے آپ سے محبت ہے اپنے مال سے بڑھ کر، مجھے آپ سے محبت ہے اپنی بیگم سے بڑھ کر، مجھے آپ سے محبت ہے اپنی اولاد سے بڑھ کر۔ میں یہاں سے اپنے گھر جاتا ہوں تو گھر میں مجھے سکون نہیں ملتا، بے قرار ہو جاتا ہوں، میں واپس آتا ہوں
آپ پہ نگاہ پڑتی ہے تو مجھے سکون ملتا ہے۔ ٹینشن مجھے یہ لگی ہوئی ہے کہ جب میں بھی فوت ہو جاؤں گا، آپ بھی فوت ہو جائیں گے، تو آپ کو تو جنت میں نبیوں کے ساتھ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ملے گا، اور مجھے جنت میں کہیں نیچے کوئی مقام و مرتبہ ملے گا، تو میں تو آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ صحابہ کی پریشانی کیا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکوں گا، یہ پریشانی ہے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر آپ ہوتے مشکل کشا، حاجت روا، کہتے میرے صحابی تم میرے اتنے دیوانے ہو، مجھ سے اتنی محبت کرنے والے ہو، تمہیں جنت میں لے جانا میری ذمہ داری ہے، میں جاؤں گا نہیں جنت میں جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں میرے ساتھ لے جائے گا میرے مال میں۔ سیدہ عائشہ کہتی نہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ جبریل آئے اور وحی میں یہ آیت لے کر آئے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، گویا کہ اس صحابی کو پیغام دے دیا گیا اور قیامت تک آنے والے سب لوگوں کو پیغام دے دیا گیا کہ اگر جنت میں نبیوں کا ساتھ چاہتے ہو، نبی علیہ السلام کی رفاقت چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی ہر بات مانو، ہر بات کو تسلیم کرو، فرائض و واجبات پہ عمل کرو، کبیرہ گناہوں سے دور رہو، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس خواہش کو پورا کرے گا۔ آیت نمبر 70، ذالک الفضل من اللہ، یہی فضل ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا بھائی کیا؟ جنت میں رفاقت مل جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کے اعمال کی قیمت نہیں ہے، یہ آپ کے اعمال کی قیمت، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تم جو اطاعت کرو گے وہ اطاعت سبب بن جائے گی، لیکن وہ قیمت نہیں ہے۔ وہ سبب بن جائے گی، وسیلہ بن جائے گی، ذریعہ بن جائے گی، اللہ خوش ہو کے جنت بھی دے دے گا اور جنت میں ان عظیم لوگوں کا ساتھ بھی دے دے گا، یہ اللہ کی مہربانی ہوگی، ورنہ تمہاری نمازوں کی قیمت جنت نہیں ہے، تمہارے روزوں کی قیمت جنت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یرحمک اللہ۔ تو فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہی فضل ہے اللہ کی طرف سے۔ وکفا باللہ علیما، اور اللہ بہت کافی ہے۔ با کے بارے میں بتایا جا چکا ہے، با زائدہ ہے، توکید کے لیے ہے، اور لفظ اللہ کفا کا فاعل بن رہا ہے، اور اللہ بہت کافی ہے، علیمن، ہر چیز کا علم رکھنے، ہر چیز کا کامل علم رکھنے کے لحاظ سے۔ تو اللہ تعالی کا علم چونکہ کامل ہے، تو اللہ اسی پہ فضل فرمائیں گے جو اس لائق ہوگا کہ اس پہ فضل کیا جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو یہ نہ سمجھا جائے جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ اندھا ریوڑیاں تقسیم کرے، وہ صورتحال نہیں ہے۔ اندھا ریوڑیاں تقسیم کرے گا تو کس کو دے گا؟ ہر ایک کو، چاہے اس کا دشمن آ جائے، اس کو پتہ ہی نہیں کون لے رہا ہے مجھ سے، وہ ہر ایک کو جو بھی مانگتا ہے دے رہا ہے اس کو۔ تو اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے، اللہ کے ہر معاملے کے پیچھے اللہ کا علم، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی پہ فضل فرماتے ہیں جو اسے لائق ہے کہ اس پہ اللہ کا فضل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کافی ہے علیمن، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کامل علم رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 71 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، یہ ہے لفظی معنی، اور آسان لفظوں میں ہم کیا کہیں گے؟ اے ایمان والو۔ ایمان کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے۔ تو اے ایمان والو، خودو، تم پکڑو، تم اختیار کرو، تم اپناؤ، اختیار کرو، ہدرکم، ہدر بچاؤ کا سامان، کم اپنا، یعنی کہ اپنا بچاؤ کا سامان، خودو پکڑو۔ یعنی کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلو تو اپنے ہتھیار لے لو۔ خودو، تم پکڑو، ہدرکم، اپنے بچاؤ کا سامان، فنفرو، پس تم نکلو، صباتن، گروہ در گروہ، گروہوں کی شکل میں، دستوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں، اوین فرو جمیعا، یا تم نکلو جمیعاً، اکٹھے ہو کر، ایک جماعت کی شکل میں۔
اچھا، یہ اپنے بچاؤ کا سامان پکڑ لو، کس سے بچنے کے لیے؟ دشمن سے بچنے کے لیے، کفار سے بچنے کے لیے، یہودیوں سے بچنے کے لیے. تو یہ اللہ نے مطالبہ کن سے کیا ہے؟ ایمان والوں سے. تو مانا اب کیا ہوا کہ اگر تو واقعی مومن ہے تو اللہ کی بات مان. آیت نمبر 72 72. وَإِنَّ، اور بے شک، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک، یقیناً. منکم، تم میں سے، من تبیدیہ ہے، بعد کچھ کا معنی. اور بے شک تم میں سے کوئی وہ ہے، لمن لیبطئن، البتہ جو، لمن لام الگ ہے، من الگ ہے، البتہ جو کیا کرتا ہے؟ لیبطئن، البتہ وہ لازمی طور پہ تاخیر سے نکلتا ہے، تاخیر سے نکلے گا، تاخیر سے نکلتا ہے. مثال کے طور پہ منافقین، اللہ نے خطاب تو کیا ایمان والوں سے، اور منافقین کیا شمار ہوتے تھے اس زمانے میں؟ مسلمان. تو فرمایا تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو لڑنے کے لیے نکلنے میں، جہاد کے لیے نکلنے میں تاخیر سے کام لے گا، لازمی طور پہ، پکی بات ہے. جیسا کہ منافقین کے سردار کون؟ عبداللہ ابن ابی. تو فرمایا وَإِنَّ، اور بے شک، منکم، تم میں سے کوئی، لمن، البتہ وہ ہے جو، لیبطئن، جو لازمی طور پہ تاخیر سے نکلتا ہے، دیر کر دیتا ہے. اچھا، لیبطئن، اس میں نون الگ ہے جس کا مطلب کیا؟ لازمی طور پہ. اور لیبطئن میں لام بھی الگ ہے، البتہ، یقیناً، بے شک. لفظ پیچھے کیا رہ گیا؟ یبطی، یبطئو، یبطئا. اور بطا یبطئو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خود بھی لیٹ نکلنا اور دوسروں کو بھی لیٹ کرنا، لیٹ نکلنے کی ترغیب دینا. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ فرما دیا کہ تم ایسے لوگ ہیں جو خود بھی نہیں نکلتے اور دوسروں کو بھی لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے نکلنے نہیں دیتے. فَإِن، پس اگر، اصابت، پہنچے، کم، تمہیں، مصیبت، کوئی مصیبت. مثال کے طور پہ اگر تم میں کوئی لوگ قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، دشمن غالب آ جائے، اور اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے. فرمایا پس اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت، قال، تو وہ کہتا ہے، وہ کہے گا، قد، تحقیق، یقیناً، انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا، علیہ، مجھ پہ. علیہ اصل میں علا اور یا، علیہ مجھ پہ، اللہ نے انعام کیا مجھ پہ، اذ، جب، لم اکن، میں نہیں تھا، معہم، ان کے ساتھ، شہیدن، حاضر. لڑائی ہو، جنگ ہو، اور اس میں مسلمانوں کو پہنچے نقصان، تو کیا کہتا ہے؟ شکر الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے بچا لیا. تو کیا اس کو یہ کہنا چاہیے شکر الحمدللہ؟ نہیں. کیوں؟ اس کو افسوس کا اظہار کرنا چاہیے کہ میرے ساتھی کئی شہید ہوئے، کئی اللہ کی راہ میں زخمی ہوئے، بلند و بالا درجات انہوں نے حاصل کر لیے، اور میں بد نصیب اس سعادت کو پانے سے، اس عظیم اجر کو پانے سے محروم رہا. اس کی الفاظ بتاتے ہیں، اس کی نگاہ کس کے اوپر ہے؟ دنیا کے اوپر، کہ دنیا میری بچ گئی، میں خود بچ گیا، زخمی نہیں ہوا، جان میری نہیں گئی. اور اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے میرے اوپر کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے. آیت نمبر 73 73. وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، اصابہ، پہنچے تم کو، ملے تم کو، اصابہ، پہنچے، ملے، کم، تم کو، کیا ملے؟ فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی فضل، فتح مل جائے، مال غنیمت مل جائے، کامیابی مل جائے، لَيَقُولَنَّ، البتہ وہ لازمی طور پہ کہے گا. یہ بھی کتنے الفاظ ہیں؟ 3. نون الگ، شروع کا لام الگ. البتہ وہ لازمی طور پہ کہے گا. کیا کہے گا؟ جی کیا کہے گا؟
یا لیتنی، کیا کہے گا؟ بولیے، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یہ کہے گا۔ اچھا، درمیان میں جو الفاظ ہیں ان کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ، چھوٹی سی درمیان میں وضاحت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتا، وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ وہ الفاظ تو آگے آ رہے ہیں، یا لیتنی، یا لیتنی اے کاش میں، یا لیتنی اے کاش میں، کنت ہوتا معہم ان کے ساتھ، فافوزا تو میں حاصل کرتا، فوز عظیما بہت بڑی کامیابی۔ وہ کیا بہت بڑی کامیابی؟ مال غنیمت، مال ملتا۔ یہاں پہ بھی نگاہ کس کے اوپر ہے؟ یعنی کہ لڑائی میں نکلنے میں کیا کرتا ہے؟ تاخیر، دیر کرتا ہے یا نکلتا ہی نہیں ہے، دوسروں کو بھی منع کرتا ہے، یہ اس کی پہلی حرکت ہے۔ پھر جنگ ہو جائے اس کے بغیر ہی، مسلمانوں کو نقصان ہو، شہادتیں ہوں، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا۔ حالانکہ یہ انعام نہیں ہے، یہ بدنصیبی اور بدبختی ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو ملے کامیابی، مال غنیمت، فتوحات، تو پھر کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ اس لیے نہیں کہتا کہ مجھے اجر و ثواب ملے، کیا کہتا ہے مجھے بھی دنیا ملتی، مجھے بھی مال ملتا۔ ادھر بھی نگاہ دنیا پہ اور ادھر بھی نگاہ دنیا پہ۔ ادھر میری جان بچ کی، نگاہ کس کے اوپر ہے؟ دنیا کے اوپر ہے نا۔ اور ادھر مجھے مال نہیں مل سکا، نگاہ کس کے اوپر ہے؟ دنیا کے اوپر، دنیا کے اوپر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیقولن، البتہ ضرور یہ الفاظ کہتا، کأن، کأن اصل میں ہے کأنہ، کأن اصل میں کیا ہے؟ بولیے، کأنہ، اور کأنہ کی ہو ضمیر شان ہے، گویا کہ لم تکن بینکم و بین مودہ، گویا کہ نہیں تھی، لم تکن نہیں تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان، مودتن کسی قسم کی کوئی دوستی، کسی قسم کا کوئی تعلق۔ یعنی کہ یہ الفاظ وہ یوں کہتا ہے گویا کہ تمہیں جانتا ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس کو دھیان دینا چاہیے کن کے اوپر؟ اپنے بھائیوں کے اوپر۔ مثال کے طور پہ یہ کہتا کہ کاش میں بھی جاتا، میں بھی تمہارے ساتھ مل کے لڑتا، ہم اکٹھی نمازیں پڑھتے، اکٹھے اللہ کے دشمنوں کے اوپر حملہ کرتے۔ ایسی بات بھی تو کہہ سکتا تھا نا، لیکن وہ اس انداز سے بات کرتا ہے کہ اس کی نگاہ صرف مال کے اوپر ہے، تمہارے ساتھ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بھی میں تمہارے ساتھ خیر کے اس کام میں جانے سے رہ گیا، مجھے افسوس ہے، کاش میں تمہارے ساتھ چلا جاتا اور مجھے اللہ کی طرف سے جو ثواب ملتا۔ آیت نمبر 74 74، فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے کہ لڑیں۔ یہ بھی تین الفاظ ہیں، فا الگ ہے، لام، لام اس کو کہتے ہیں لام امر، جس کا معنی ہوگا چاہیے کہ، یا واجب ہے یا لازم ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ، پس لازم ہے کہ لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ کون لڑے؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ لڑے، الذین جو یشرون بیچتے ہیں، یہاں اشترا یشتری نہیں ہے بلکہ کیا؟ شرا یشری، جو بیچتے ہیں، کس کو بیچتے ہیں؟ دنیاوی زندگی کو، بالآخرت، کس کے بدلے میں؟ آخرت کے بدلے میں، یعنی کہ آخرت کو لے لیتے ہیں، دنیا کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن میں یہ عظیم جذبہ پایا جاتا ہے آخرت کی خاطر دنیا کو نظر انداز کر دینے کا، انہیں چاہیے آگے بڑھیں اور اللہ کے راستے میں لڑیں۔ یہ جو منافق جس کی بات ہوئی ہے، یہ لڑنے نہ لڑنے کی بات کرتا ہے مال کی خاطر، تو تم اخلاص سے اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو فی سبیل اللہ سے مراد کیا؟ اخلاص، اللہ کی خاطر، اللہ کے راستے میں، مال کی خاطر نہیں۔ پھر دیکھیں، پس لازم ہے کہ لڑیں اللہ کے راستے میں وہ الذین جو بیچتے ہیں دنیاوی زندگی کو، کس کے بدلے میں؟ آخرت کے بدلے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو لڑے فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فَيُقْتَلْ، تو کہہ لیں یا پھر کہہ لیں آپ، تو یقتل، اسے قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ کیا کرے؟ یا وہ غالب آ جائے، جیت جائے،
یا تو مغلوب ہو جائے، قتل ہو جائے، اور یغلب یا غالب آ جائے کس پہ؟ دشمنوں پہ. فسوف تو ان قریب نؤتی ہم دیں گے ہی اس کو، کیا دیں گے؟ اجر عظیما، ایک عظیم اجر. تو اللہ کی راہ میں لڑنا، پھر چاہے آپ قتل ہو جائیں، چاہے آپ کو فتح مل جائے، آپ ہر شکل میں کامیاب ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلا، کہ یا تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت دیں گے، جنت میں چلا جائے گا، اور یا اللہ تعالیٰ اسے زندہ سلامت واپس لے کر آئیں گے تو اسے اجر و ثواب بھی مل چکا ہوگا اور مال غنیمت بھی مل چکا ہوگا. ہر شکل میں یہ آدمی کیا ہے؟ کامیاب ہے. آیت نمبر 75. وما کا معنی کیا؟ ما استفہامیہ، کیا معنی ہے؟ اور کیا ہے؟ لکم تمہیں، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہے کہ لا تقاتلون تم نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والمستضعفین، المستضعفین کا معنی کیا ہے؟ کمزور، بے بس. اللہ تعالیٰ کہتے تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں، اور ان کمزور لوگوں کی وجہ سے ان کے راستے میں. جو کون ہے کمزور؟ مرد، عورت اور بچے. پھر دیکھ لیں، تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں، اور مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے ان کمزور لوگوں کی وجہ سے، الذین یقولون، جو کہتے ہیں، الذین جو، الذین صفت ہو جائے گا کس کی؟ المستضعفین کی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور رجال اور نساء ولدان، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وضاحت ہے المستضعفین کی. یہ وضاحت ہے کس کی؟ المستضعفین کی. کون سے کمزور لوگ؟ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں، اور ان لوگوں کے راستے میں، ان کے ان لوگوں کی خاطر، ان لوگوں کی وجہ سے جو مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے کمزور ہیں. الذین، جو، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرج، تو نکالنا ہمیں، من ہذه القریۃ، اس بستی سے، اس شہر سے، الظالم اہلھا، جس کے باشندے، جس کے رہنے والے ظالم ہیں. اچھا، اس سے مراد پہلے نمبر پہ مکہ ہے. پہلے نمبر پہ اس سے کیا مراد ہے؟ بعد میں کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے جہاں پہ مسلمان کمزور پھنسے ہوئے ہیں، لیکن پہلے نمبر پہ اس سے مراد کیا ہے؟ مکہ. تو مکہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو کمزور تھے سے مراد یہ کہ ان کے لیے مکہ سے نکل کے مدینہ آنا ممکن نہیں تھا. اور اس زمانے میں مکہ میں مسلمان ہو جانے والے لوگوں پہ واجب تھا کہ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے کہاں آ جائیں؟ مدینہ آ جائیں، جہاں مسلمانوں کی قوت بن رہی ہے، تاکہ وہاں مسلمانوں کی قوت مزید مضبوط ہو اور پھر اللہ کے راستے میں لڑا جائے. اچھا، اب کئی لوگ کمزور تھے، ان کے لیے نکلنا ممکن نہیں تھا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ان میں سے تھے جن کو اللہ نے مستضعفین کہا. ہم بھی کمزور تھے، اس لیے ہم سے ہجرت نہیں ہو سکی. کون کہہ رہے؟ عبداللہ ابن عباس اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اپنی والدہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، آپ کی ایک دعا ہے، اس سے بھی سمجھ آتی ہے ان لوگوں کی جو مستضعفین تھے، جو کمزور تھے، جو مکہ میں پھنسے ہوئے تھے، جن کے لیے ہجرت کرنا ممکن نہیں تھا، مکہ سے نکلنا ممکن نہیں تھا. آپ کہتے تھے دعا میں، اللہم انجی الولید ابن الولید، اے اللہ نجات دے کس کو؟ ولید بن ولید کو، وسلمۃ ابن ہشام، اور سلمہ بن ہشام کو، اور عیاش ابن ابی ربیعہ کو، والمستضعفین من المؤمنین، اور دیگر جو مومن کمزور پھنسے ہوئے ان کو. تو ان تین ناموں سے ہمیں کچھ سمجھ لگ گئی ان لوگوں کی جو مکہ میں پھنسے ہوئے تھے، سچے مسلمان تھے، لیکن ان کے لیے مکہ سے نکل کے مدینہ پہنچنا ممکن نہیں تھا، اور ان کو تنگ بھی کیا جا رہا تھا، تکلیفیں بھی دی جا رہی تھیں وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، اور ان لوگوں کی وجہ سے نہیں لڑتے جو مردوں، عورتوں، بچوں میں سے کمزور ہیں، اور بیچارے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس شہر سے نکال
جس کے رہنے والے کیا ہے؟ ظالم. بات یہی ہے. الظالم یہ صفت ہے کس کی؟ قریہ کی. اور اس قریہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مکہ. اچھا جس کے رہنے والے ظالم ہیں، یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک مراد ہو سکتا ہے شرک کرنے والے، جس کے رہنے والے مشرک ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ظلم سے مراد وہ ظلم کا جو مشہور و معروف معنی ہے، کسی کو قتل کرنا، کسی کو زخمی کرنا، کسی کو تکلیفیں دینا، کسی کو قید کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا تذکرہ کیا ہے. ان کی دعا میں آپ کو کوئی شرک والی بات ملی؟ یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. تو یہ بھی تو وہاں نعرہ لگا سکتے تھے یا رسول اللہ مدد کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم لوگ کیوں نہیں لڑتے ان مومنوں کی خاطر جو مکہ میں بیٹھ کے یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتے ہیں یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جتنی بھی دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں، سب میں یا اللہ مدد کا نعرہ لگ رہا ہے. بس مدد کس سے مانگی جا رہی ہے؟ ایک اللہ سے. وَجْعَلْ اور تو بنا، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنی طرف سے، ولیین کوئی حمایتی، کوئی دوست. ہمارا کوئی حمایتی بنا جو ہماری حمایت کرے اور ہمیں اس عذاب سے نکالے. وَجْعَلْ اور تو بنا، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنی طرف سے، نصیرن کوئی مددگار. تو یہ دعا ہے اللہ کے ان بندوں کی جو کسی کافر ملک میں پھنسے ہوتے ہیں، کافر ملک کی جیل میں پھنسے ہوتے ہیں ایمان اور اسلام کی وجہ سے. تو ان کے لیے بہترین یہ دعا ہے. آیت نمبر 76 الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. ایمان والوں کا لڑتے ہوئے ہدف کیا ہوتا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. کیا مطلب؟ اخلاص کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لڑنے کا مقصد مال نہیں ہوتا، بہادری دکھانا مقصد نہیں ہے. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت طاغوت کی راہ میں. ایمان والے لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور یہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں. طاغوت سے مراد کیا ہے؟ شیطان، باطل معبود، یہ سب کیا ہے؟ طاغوت ہے. تو شیطان سب سے پہلے اس میں داخل ہوگا کہ وہ لوگ جن کفر کیا لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں. فقاتلوا پس تم لڑو، اے ایمان والو تم لڑو، اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے. شیطان کے دوست کون ہیں؟ یہی کافر جو طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. فرمایا تم ان سے لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال، کئی دفعہ میں کیا کریں گے ہم؟ چال. شیطان کی چال کان ضعیفا، کمزور ہے، ہمیشہ سے کمزور ہے. شیطان جو چال چلتا ہے ایمان والوں کے خلاف، وہ چال کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے. تو اس آیت میں بتا دیا گیا کہ ایمان والے لڑتے ہیں تو ان کا ہدف کیا ہوتا ہے، اور کافر لڑتے ہیں تو ان کا ہدف کیا ہوتا ہے. ایمان والوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اور کفار کا مقصد اپنے شیطان کو راضی کرنا، اور دیگر ان کو راضی کرنا جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے. آیت نمبر 77 الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کو، قیلا کہ کہا گیا، لہم جن سے، کیا کہا گیا؟ کفو تم روکے رکھو، کس کو؟ ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو. اچھا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو کس چیز سے؟ جنگ سے. ان کے مشرکین کفار سے تم نے لڑنا نہیں ہے، صبر کرو. کیا کرو؟ ابتدائی اسلام میں کہا گیا تھا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، عبد الرحمن بن عوف بھی، دیگر صحابہ کرام بھی، اور کہا اللہ کے رسول جب ہم مشرک تھے ہم تو بڑی عزت میں تھے، جب ہم کافر تھے ہم تو بڑی عزت میں تھے، اب مسلمان ہوئے ہم تو ذلیل ہو کے رہ گئے. اتنا ہمیں تنگ کر رہے ہیں لوگ، اتنا پریشان کر رہے ہیں،
اور ہم سے آگے سے لڑا بھی نہیں جاتا، آپ لڑنے کی ہمیں اجازت نہیں دے رہے. تو آپ نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے درگزر کرنے کا، تو ان سے لڑنا نہیں ہے. پھر مدینہ میں آ کے ان کو لڑنے کی اجازت ملی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، اور یہ کہتے تھے کب ہمیں لڑنے کی اجازت ملے گی. یہ آگے سے کہتے تھے ہمیں کب لڑنے کی، لیکن ان کے الفاظ سے ظاہر ہوتا تھا کہ لڑنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں. اچھا، اور یہ کہاں کی بات ہے؟ آرڈر کب ملا تھا مسلمانوں کو؟ یہ مکہ میں، اور مکہ میں بھی ابتدائے اسلام میں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں نماز بھی موجود تھی اور زکوٰۃ بھی موجود تھی. اگرچہ زکوٰۃ کا وہ سسٹم نہیں تھا جو بعد میں ہوا، نصاب کا بتا دیا گیا، کس کو دینا ہے وغیرہ، یہ سب کچھ نہیں تھا. لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ زکوٰۃ جو ہے اس کا تصور ان کے یہاں موجود تھا. فلما، پس جب، کتبا، فرض کر دی گئی، لکھ دی گئی، علیہم، ان کے اوپر، القتال، لڑائی، لڑنا. پس جب ان کے اوپر لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، کیا فرض کر دیا گیا؟ القتال، لڑنا. کن پہ؟ کمزور ایمان والے اور کمزور ایمان والے. یہ جو کہتے تھے کہ ہمیں کب اجازت ملے گی، تو اب کیا ہوا؟ فرمایا لما کا جواب کیا؟ اذا، تو تب یا اچانک. کس کا منع؟ اذا کا. کیونکہ جب لڑائی ان کے اوپر فرض ہوئی تو اب آپ کو کیا امید تھی؟ آپ کو بھائی وہ تو لڑنے کے لیے بالکل تیار بیٹھیں گے، کہ یہ تو وہ ہیں جن کو مکہ میں کہا تھا پھر ٹھہر جاؤ، پھر ٹھہر جاؤ، وہ تو وہاں پہ لڑنے کی اجازت مانگ رہے تھے. تو اب جب لڑائی فرض کر دی گئی ہے تو ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ فوراً لڑیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ تو لوگوں سے ڈر رہے ہیں. کن لوگوں سے؟ جن سے لڑائی ہوگی. ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ. تو یہ لڑنے والے کون ہوں گے؟ یہ منافق ہوں گے، کیونکہ وہ بھی مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں. لیکن جب لڑنے کی اجازت مانگی جا رہی تھی تو وہاں پہ منافق نہیں تھے، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھے. منافقین کا وجود کہاں تھا؟ مدینہ میں. کیوں؟ منافق کیوں کلمہ پڑھ لیتا ہے اوپر سے؟ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ غلبہ کس کا ہے پھر؟ مسلمانوں کا. تو مکہ میں تو مسلمانوں کا غلبہ نہیں تھا. وہاں منافقین کے الٹ ہو سکتے ہیں، کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہو، اور وہ جنہوں نے کفر چھپایا ہوا تھا وہ مکہ میں نہیں ہو سکتے. ان کا کفر تو پھیلا ہوا تھا. وہ کہاں تھے؟ مدینہ میں. تو اب آپ دیکھیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا کہ کفو، تم روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھ. کن سے روکے رکھو؟ مشرکین سے لڑنے سے. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. فلما، پس جب، کتیبہ، فرض کر دیا گیا، علیم، ان پہ، القتال، لڑنا. تو اذا، تو اچانک، فریق منہم، ان میں سے کئی لوگ. فریق کا معنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ کئی لوگ، کیونکہ فریق میں کئی لوگ ہوتے ہیں نا. تو ان میں سے کئی لوگ، یخشون، ڈرتے ہیں، الناس، لوگوں سے، ڈرنے لگے لوگوں سے. یخشون الناس، ڈرنے لگے لوگوں سے. کخشیت اللہ، اللہ تعالی سے ڈرنے کی مانند. او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا. یعنی جب اللہ نے لڑائی فرض کر دی، اب ان کو لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ بھئی وہ تو تلواریں چلائیں گے، آگے سے وہ تو نیزے چلائیں گے. اب لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں. اس سے مراد کون ہوں گے؟ منافقین. ممکن ہے کچھ کمزور ایمان والے بھی اس میں شامل ہوں. وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما، کیوں، کتبتا، تو نے فرض کر دیا، علینا، ہمارے اوپر کیا؟ لڑائی. کیوں تو نے ہمارے اوپر لڑنا فرض کر دیا ہے؟ لولا، کیوں نہیں، اخرتا، تو نے مہلت دی، نہ ہمیں، الی اجل قریب، ایک قریبی وقت تک. یعنی کہ ابھی لڑائی فرض نہیں ہونی چاہیے تھی، مزید کچھ سال 2 سال مل جاتے. جب بھی لڑائی فرض ہوتی انہوں نے یہی کہنا تھا. تو کہتے ہیں کیوں تو نے ہمارے اوپر لڑائی فرض کی ہے، کیوں نہیں تو نے ہمیں مہلت دی، قریب، ایک قریبی وقت تک. قل، کہہ دیجئے،
متاع الدنیا، دنیا کا ساز و سامان، قلیل، تھوڑا ہے، یعنی کہ برقرار رہنے والا نہیں ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ والآخرۃ، الآخرت، خیر، بہت بہتر ہے، کس کے لیے؟ لمن اتقا، اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہو، اس کے لیے آخرت بہتر ہے۔ کس چیز سے بہتر ہے؟ دنیا سے، دنیا کے ساز و سامان سے۔ ولا تظلمون، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، فتیلن، کس کے برابر؟ کھجور کی گٹھلی پہ موجود داغے کے برابر، یعنی کہ ذرا بار ظلم نہیں کیا جائے گا، مراد یہ ہے، بلکہ تمہیں تمہارا اجر پورے کا پورا ملے گا۔ اللہ کی راہ میں تمہارا لڑنا تمہارے کام آئے گا، ضائع نہیں جائے گا۔ آیت نمبر 78 78، اینما، این کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہاں، اور ما زیادہ توکید کے لیے، جہاں، جہاں کہیں، اینما، جہاں کہیں، تکونو، تم ہوگے، کانا تاما ہے، جہاں کہیں تم ہوگے، یدرک، پالے گی، یدرک، پالے گی، کم، تمہیں، الموت، موت، یہ کہ جہاں بھی چلے جاؤ موت اپنے وقت مقررہ پہ آئے گی۔ موت سے بچنے کے لیے آپ جدھر بھی پناہ لے لیں، پناہ لینے کا فائدہ نہیں ہے۔ تم جہاں کہیں ہو گئی، موت تم کو پا لے گی۔ ان الفاظ کی کیا مناسبت ہے پچھلی آیت سے؟ اللہ کی راہ میں لڑنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس لیے ڈرتے ہو کہ موت آ جائے گی، تو موت کا جو وقت مقرر ہے وہ تو آئے گا، چاہے تم گھر میں ہو گئی۔ تو جہاں کہیں تم ہوگے موت تم کو پا لے گی۔ ولو، اور اگرچہ، کنتم، تم ہو، فی بروج مشیدہ، بروج، برج ان کی جمع ہے، قلعہ، مضبوط عمارت، بروج، برج ان کی جمع ہے، کیا کہتے ہیں؟ قلعہ، مضبوط عمارت۔ اور مشیدہ کا معنی ہوتا ہے اپنی جگہ پہ مضبوط، مضبوط، طاقتور۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَوْ كُنْتُمْ، اگرچہ تم ہو، فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں، مضبوط عمارتوں میں، تب بھی موت اپنے وقت پہ آ جائے گی۔ یہ بلند و بالا عمارتیں، بلند و بالا دیواریں، یہ تمہیں ہر چیز سے بچا سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اور اس کی موت سے نہیں بچا سکتی۔ واضح یہاں تک؟ آگے چلیں گے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو، حسرتن، کوئی اچھائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہادہی، یہ کیا، یہ اچھائی، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر مال ملے، سیلری میں اضافہ ہو جائے، بچے ملے، کوئی ایسی صورتحال ہو، تو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر انہیں پہنچے کوئی سیئہ، برائی، مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مصیبت، قحط سالی، تکلیف، تو یقول، وہ کہتے ہیں، ہادی، یہ من عندک، تیری طرف سے ہے اے محمد۔ کیا مطلب؟ شرک کرنے والے تھے، نہیں تو یہ الفاظ کیا مطلب ہے؟ آپ کی طرف سے ہے، مراد یہ ہے کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، تو منحوس ہے۔ جب نعمتیں ملتی ہیں تو کہتے ہیں کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی ازمائش آتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ اے محمد، یہ تیری طرف سے ہے، تیری نحوست ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قل، آپ کہہ دیں، کل، سب کچھ، کیا مطلب؟ اچھائی بھی، برائی بھی، نعمتیں بھی اور مصیبتیں بھی، سب کچھ من عند اللہ، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر مصیبت اور ہر نعمت کا خالق کون؟ اللہ۔ مالک کون؟ اللہ۔ بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ فما، یہ ما کون سا بلا؟ استفہامیہ،
فما تو کیا ہے، لی ہؤلاء القوم ان لوگوں کو، یہ لی سمجھ گئے نا، یہ لی ایسے ہی ہے جیسے ہم نے کیا کہتے ہیں الحمدللہ، للہ کے لیے، فما لی ہؤلاء القوم تو پس کیا ہے ان لوگوں کو، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈانٹ رہے ہیں، فرمایا پس کیا ہے ان لوگوں کو، لا یکادون نہیں یہ قریب ہیں کہ یفقہون کہ سمجھے، حدیثاً کسی بھی بات کو۔ یہ جو کہا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جو مصیبتیں آتی ہیں تیری وجہ سے ہیں، نعوذ باللہ تو منحوس ہے، تو ایسے الفاظ دیگر انبیاء کرام سے بھی کہے گئے ہیں، کئی نبیوں سے کہے گئے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے ان پہ، فرعون کی قوم پہ، پھر کہتے ہیں اے موسیٰ تو اور جو تیرے ساتھ لوگ ہیں تم لوگ منحوس ہو، تمہاری وجہ سے کام خراب ہو رہا ہے، جبکہ اسلام ایسے عقیدے کا قائل ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 79 ما اصابکا جو بھی آپ کو ملے، جو بھی آپ کو پہنچے، من حسنہ، یہ من جو ہے اس کو آپ بنا لیں بیانیہ، کیا بنا لیں؟ تو پھر حسنہ کا ترجمہ آپ ما کے ساتھ ہی کریں گے، کیا ہو جائے گا؟ جو بھی اچھائی آپ کو ملے، جو بھی اچھائی آپ کو ملے، جو بھی اچھائی آپ کو پہنچے، فمن اللہ، فا کا معنی کیا؟ تو من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ من اللہ سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لفظ جو ہے مقدر ہے، پوشیدہ ہے، فہو من اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی اچھائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اوپر بھی یہ بات آئی تھی، دوبارہ آ گئی ہے، اوپر اللہ نے عقیدہ بیان کیا تھا کن کا؟ منافقین کا، کن کا؟ منافقین کا، کہ اگر کوئی خیر ملے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اگر مصیبت آئے تو کہتے ہیں محمد تیری وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں؟ درست بات، ما اصابک من حسنۃ، جو بھی اچھائی تجھے ملے فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، سمجھے نا علماء کرام؟ وما اصابک من سیئۃ، اور جو آپ کو پہنچے کیا؟ برائی، یعنی کہ جو بھی آپ کو، آپ پہ آئے کیا؟ تکلیف، فمن نفسی کا، تو وہ تیری طرف سے ہے، فہو من نفسی کا، تو وہ تیری طرف سے ہے۔ کیا فرق ہوا پہلی اوپر والی بات میں اس بات میں؟ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ہر بندے کے اپنے ہاتھ کے، ہاں تو آپ کہیں تو تیری طرف سے ہے اے انسان، اوپر کیا تھا؟ ہاتھ میں دیکھو تیری طرف سے اے محمد، کہہ رہے کون رہے تھے؟ منافقین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان تیرے اوپر جو بھی برائی آئے، جو بھی مصیبت آئے، جو بھی بیماری آئے، فمن نفسی کا، تو وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تیرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ تیرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، جبکہ اللہ تمہارے اکثر گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اچھا، فمی نفسی کا وہ تیری طرف سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کا خالق کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ، اور برائیوں کا خالق کون ہوا؟ پھر اس کا کیا مطلب فمی نفسی کا؟ تو کہیں یہ سبب تو بنا ہے، بیماری آئی ہے، بیماری کا خالق اللہ ہی ہے، بیماری کو بھیجنے والا اللہ ہے، لیکن سبب کون ہے؟ تو خود تو، تیرے گناہ۔ آگے جی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی یہ ہے درست عقیدہ۔ تو خلاصہ اب کیا نکلا کہ اچھائی ہو یا برائی، نعمتیں ہو یا مصیبتیں، دونوں کا خالق کون؟ اللہ، دونوں کو بھیجنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ، لیکن برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، بلکہ شر کی نسبت اپنی طرف کی جائے گی کہ میں سبب ہوں اس کا، میرے گناہ ہیں، میرے کرتوت ہیں۔ اور خیر کی نسبت مکمل طور پر اللہ کی طرف کی جائے گی کہ اس میں اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔
وَأَرْسَلْنَاكَ واو کا معنی کیا؟ اور ارسلنا ہم نے بھیجا ہے کا آپ کو تجھے لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے رسولاً رسول بنا کر. ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے لیے رسول بنا کر. کن کے لیے؟ عربوں کے لیے. سب کے لیے. لِلنَّاسِ تمام لوگوں کے لیے. پتا چلا آپ کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے. اچھا یہ الفاظ یہاں پہ کہنے کا مطلب کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، رسالت اللہ کا پیغام پہنچا دینا. وہ کام آپ نے کر دیا تو آپ ان کی باتوں کی ٹینشن نہ لیا کریں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ بہت کافی ہے، شہیدن بطور گواہ. گواہ کس چیز پہ؟ آپ نے آپ کو رسول بنا دیا. اس بات کی شہادت دینے کے لحاظ سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات کی شہادت دینے کے لحاظ سے بھی اللہ کافی ہے کہ آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا، آپ پاس ہے. آیت نمبر 80 من یطیع الرسول، من کا معنی کیا؟ جو. یطیع اطاعت کرے کس کی؟ اس رسول کی. فقط تو تحقیق اطاع اللہ، اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیونکہ آپ کو بھیجنے والا کون؟ اور یہ کہنے والا کہ اللہ کے رسول کے آرڈر ماننے پڑیں گے، کہنے والا کون؟ اللہ. جب آپ اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں. شریعت جو آپ کے اوپر آئی ہے، نازل ہوئی ہے، وہ ساری اللہ ہی نے بھیجی ہے، وہ قرآن ہو یا احادیث ہو. ومن تولا، اور جو پھر جائے، تولا پھر جائے، اعراض کرے، پھر جائے. کس چیز سے پھر جائے؟ یہاں پہ دیکھیں کس چیز سے پھر جائے. جو ادا کیا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت سے. جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے، آپ کے آرڈر نہ مانے. ومن تولا، اور جو پھر جائے، اعراض کرے. فما، تو نہیں. فما، یہ ماں کون سا ہوا؟ نافیہ. تو نہیں ہم نے ارسلنا بھیجا کا تجھے علیہم حفیظا، ان پہ نگہبان بنا کر. تو جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی، ان کے اللہ کو راضی کیا، اور اللہ سے سارا اجر و ثواب ملنا ہے. اور جو اللہ کے رسول آپ سے اعراض کرے تو ہم نے آپ کو ان پہ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. آپ کا کام تھا تبلیغ کرنا، وہ آپ نے کر دی ہے. وہ نہیں مان لاتے، نہیں آپ کی اطاعت کرتے، تو اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. آیت نمبر 81 وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کون؟ منافقین. وہ کہتے ہیں طاعتن، اطاعت ہوگی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ طاعتن کیا ہوگی؟ اطاعت ہوگی. ان کے امرنا طاعتن، ہمارا کام ہے اطاعت کرنا اور ہم کریں گے، ہم اللہ کے رسول کی بات مانیں گے. وَيَقُولُ، کہتے ہیں طاعتن، طاعت ہوگی. فَإِذَا، تو جب برزوا، وہ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کی طرف سے، آپ کے پاس سے. جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے. بیتا، تو بیتا رات مشورہ کرتا ہے، رات مشورہ کرتا ہے. طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے. جی رات کو، بیتا رات کو مشورہ کرتا ہے. بیت رات کو مشورہ کرتا ہے. طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے. غیر الذی تقول، اس کے خلاف. غیر الذی، اس کے خلاف. الذی تقول، جو وہ دن کو کہتا ہے. دن کے ٹائم اعلان ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، کلمہ پڑھا بھی، ہم بھی مسلمان ہیں. اور رات کو مشورے ہوتے ہیں اسلام کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. یہ کون بتایا؟ یہ رات کس نے کھولا؟ اللہ تعالیٰ نے. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں، میرا جملہ دھیان سے سننا آپ نے، اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ سیرت نبوی پہ سب سے عمدہ کتاب خود قرآن ہے. قرآن جس طرح آپ کی سیرت بیان کرتا ہے کوئی اور بیان کر ہی نہیں سکتا. قرآن خفیہ باتیں بھی بیان کرتا ہے. مؤلف کتاب لکھے گا خفیہ باتیں نہیں لکھ سکے گا. قرآن بیان کرتا ہے آپ کے منافقین وہ کیا سازشیں کرتے تھے آپ کے خلاف، ان کے دلوں میں کیا زہر تھا آپ کے خلاف. اور وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرتا ہے، قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزر رہی تھی.
دلی معاملات یہ سیرت جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو تقول کا فاعل کیا ہے؟ طائفہ، گروہ. دیکھ لیں فیدا، تو جب برزو نکلتے ہیں مہندی کا آپ کے پاس سے، ان کے آپ کی مجلس سے، تو بیتا، تو رات کو مشورہ کرتا ہے، طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر الذی، اس کے خلاف، الذی تقول، جو وہ کہتا ہے. کب کہتا ہے؟ دن کے ٹائم. جی. واللہ، اللہ تعالیٰ، یکتب، لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں. اللہ ان مشوروں کو لکھ رہا ہے جو وہ رات کو کرتے ہیں. جو منصوبے بناتے ہیں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھ رہے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کیجئے. کن سے شہریار؟ کون ہیں یہ لوگ؟ منافقین. کیونکہ بظاہر کیا ہیں؟ وہ مسلمان. سمجھ رہے ہیں نا علماء کرام؟ تو آپ نے ان سے اعراض کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جناب عمر فاروق نے اور دیگر صحابہ کرام نے کئی بار اجازت مانگی کسی نہ کسی منافق کو قتل کرنے کی، تو آپ نے اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور کس پہ توکل کیجیے؟ اللہ تعالیٰ پہ توکل کیجیے، یعنی کہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے. وَكَفَى بِاللَّهِ، اور اللہ بہت کافی ہے، وکیل، بطور کارساز. یعنی کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے اوپر آپ اپنے معاملات چھوڑ دیں، آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، آپ اللہ کی اطاعت کرنے میں لگ جائیں اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ آپ کے کام کرے گا، کیونکہ آپ نے جس کو وکیل بنایا وہ بہترین کارساز ہے، بہترین وکیل ہے. آیت نمبر 82 افلا یتدبرون القرآن، حمزہ استفہام کے لیے ہے. ہم ترجمہ پہلے کس کا کریں گے؟ فا کا. اردو میں پہلے فا کا. پس کیا لا یتدبرون، وہ غور و فکر نہیں کرتے. کس پہ؟ القرآن، قرآن پہ. تو قرآن کریم پہ غور و فکر کرنا چاہیے. پتہ نہیں غور و فکر کرنے کا مرحلہ کب آنا ہے ہماری زندگی میں. کیوں جی؟ ہم تو ابھی تک ترجمہ نہیں سیکھ سکے، تفسیر نہیں سیکھ سکے. جس کو صحیح ترجمہ آتا ہے، تفسیر آتی ہے، پھر وہ غور کرے گا نا اس میں اور کیا نکتے ہیں. تو فرمایا پس کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن پہ؟ وَلَوْ كَانَ، اور اگر یہ ہوتا، یہ کیا؟ قرآن، من عند غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے. غیر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے. تو اگر یہ قرآن ہوتا من عند غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے، لا، البتہ، وجدوا، وہ پاتے، فیہ، اس میں، کس میں؟ اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف. تو جو قرآن میں اختلاف سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ تناقض، تعارض، ٹکراؤ، تضاد. اچھا، قرآن کریم میں اختلاف ایسے موجود ہے، آپ کو بتا دوں، لیکن اس اختلاف کو کیا کہتے ہیں ہم آج؟ اختلاف تنوع. کون سا اختلاف موجود ہے؟ اختلاف تنوع. ایسا اختلاف موجود نہیں ہے جس میں ایک ہے دوسری ایسے ٹکرا رہی ہو، یا اس کو مانے یا اس کو مانے، ایک کو چھوڑنا پڑے گا. ایسا اختلاف نہیں ہے. ہاں، قرآن میں ایسا اختلاف موجود ہے، تنوع، یعنی کہ ایک جگہ پہ ایک نوع کا ایک چیز کا بیان ہے، دوسری جگہ دوسری نوع کا دوسری چیز کا بیان ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے کہہ دیا ایک جگہ پہ کہ انک لا تہدی من احببت، سورہ قصص، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں. لا تہدی، لا، نہیں، نفی کر دی اللہ نے کہ اللہ کے رسول ہدایت نہیں دے سکتے. سورہ شورا میں کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو ہدایت دیتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہنے والا کہے لیجیے تم تو کہتے تھے قرآن میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کوئی تعارض ہے نہیں، تناقض ہے نہیں. یہاں پہ تو ہے. کہیں پہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے لا تہدی، اور کہیں پہ کہا جا رہا ہے تہدی. تو ہم کہیں گے یہ اختلاف تنوع ہے. ایک جگہ پہ بات ہو رہی ہے ہدایت ارشاد کی، اور دوسری جگہ بات ہو رہی ہے ہدایت توفیق کی، کہ ہدایت ارشاد آپ کرتے ہیں، ہدایت توفیق آپ نہیں کر سکتے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اختلاف تنوع.
تو اختلاف تنوع آپ کو قرآن کریم میں ملے گا، لیکن اختلاف تعارض، تناقض، تضاد یہ آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گا۔ اور اگر یہ ہوتا کلام بشر کا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ 23 سالوں میں کوئی کلام بنائے اور اس میں ٹکراؤ نہ ہو۔ بشر تو بھول جائے گا کہ میں نے 23 سال پہلے کیا کلام بنایا تھا، چاہے اس کا اپنا ہے۔ تو قرآن کریم میں اختلاف کیا ہوگا؟ بلکہ قرآن کریم تو متشابہ ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، پورے کا پورا قرآن متشابہ ہے، یعنی کہ ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کو تائید کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کے معنی و مفہوم کی تائید کرتی ہے، نہ کہ تردید۔ آیت نمبر 83 وَإِذَا، اور جب، جاء آتا ہے، ہم ان کے پاس، کن کے پاس؟ ان منافقوں کے پاس کیا آتا ہے؟ امر، کوئی معاملہ، بالامن، امن سے تعلق رکھنے والا، اب الخوفی یا خوف سے، اذاعوا تو وہ مشہور کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، بھی اسے ہاں جی، جو بھی بات ملے اسے اپنی قوم میں، پبلک میں پھیلا دینا ٹھیک ہے۔ اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں عام طور پہ آج کل اسلامی ممالک میں ٹی وی چینلز پہ بیٹھنے والے، وہ تو تھوڑی سی خبر ملتی ہے اس میں مزید مرچ مسالہ لگا کے اس کو ایسا پھیلاتے ہیں کہ وہ تردید کرے بھی تو کوئی اس کی بات سننے والا نہیں۔ تو یہ غلط انداز ہے، اور حکومت وقت کو حق حاصل ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر پابندی لگائے، انہیں لگام ڈالے، ورنہ کسی ملک میں سکون نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ آپ کے ملک میں 150 صحافی ہیں اور الٹی سیدھی ہر وقت چھوڑتے رہتے ہیں، کسی راز کو راز نہیں رہنے دیتے۔ یہاں پہ ایک حدیث مناسب ہوگی اس آیت کے لحاظ سے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنی تحقیق کے بغیر آگے بیان کر دی۔ بعد میں کہا جی میں تو وہاں سے لی تھی، مجھے تو فلاں وزیر نے یہ بات بتائی تھی، مجھے فلاں منسٹری کی فلاں ملازم نے اور کسی آفیسر نے یہ بات بتائی تھی۔ تو ہر بات آگے نکال، کئی دفعہ سچی باتیں بھی چھپانے والی ہوتی ہیں، کئی دفعہ سچی باتیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ چھپانے والی، تاکہ قوم میں افراتفری نہ پھیلے، قوم میں انتشار نہ پھیلے۔ وَإِذَا، اور جب، جاء آتا ہے، ہم ان کے پاس، امر کوئی معاملہ، کوئی بات، من الامن امن سے تعلق رکھنے والی، مثال کے طور پہ مسلمان فلاں جگہ پہ جیت چکے ہیں، فلاں جگہ جہاد کے لیے گئے تھے ادھر جیت چکے ہیں، اب الخوف، یا خوف کی بات آتی ہے، فلاں جگہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، اذاعوا تو وہ مشہور کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، بھی اس کو، اس امر کو، اس معاملے کو، ولو اور اگر، ردوہ وہ اس کو لٹا دیتے، کس کو؟ اس امر کو، اس خبر کو، اس امر کو، اس کو لٹا دیتے، الی رسول، کس کی طرف؟ رسول علیہ السلام کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور اپنے اصحاب امر کی طرف، منہم اپنے میں سے، اولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والے، امر والے، یعنی کہ ذمہ داری والے، حکمران۔ اگر وہ اس کو لٹاتے رسول کی طرف، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف، اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف یہ اس معاملے کو لے آتے پبلک میں پھیلانے کی بجائے، تو کیا ہوتا؟ لا علیمہ، 3 الفاظ ہیں، نام کا مطلب کیا؟ البتہ، علیمہ جان لیتے، یرحمک اللہ، جان لیتے ہو اس کو، کون جان لیتے؟ الذین، آگے آ رہے، الذین وہ لوگ، یستنبطون ہو، یستنبطون الگ ہے، ہو الگ ہے، جو اصل بات نکالتے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، یہ سب تحقیق کرتے ہو اس کی، منہم ان میں سے،
مراد یہ ہے کہ جب کوئی خبر آئی تھی تو پبلک میں پھیلانے کی بجائے اللہ کے رسول کے پاس لے کر آتے علیہ الصلوۃ والسلام، یا جو دیگر ذمہ داران ہیں ان کے پاس لے کر آتے، تو وہ اس بات کے اوپر غور و خوض کرتے اور اس کے کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے، اور پھر وہ فیصلہ کرتے کہ یہ بات پبلک میں پھیلانی ہے یا اس کو چھپانا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ خندق لڑ رہے تھے، جنگ احزاب، جنگ خندق، اس میں مسلمانوں کے خلاف کئی فوجیں تھیں، کئی لشکر تھے۔ اچھا، نبی علیہ السلام کا مسلمانوں کا معاہدہ تھا ان یہودی قبائل سے جو مدینہ کے دائیں بائیں رہتے تھے، تو اس لحاظ سے بنی قریظہ کو چاہیے تھا، اور یہ یہودی قبیلہ ہے، کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، ساتھ نہیں دے سکتے، چپ رہتے، کم سے کم خاموش رہتے، لیکن وہ مل گئے اہل مکہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ، اور ان کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف۔ جب یہ اطلاعات پہنچی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا تھا، حقیقت حال معلوم کر کے آؤ، اور اس سے کہا تھا یہ بات کسی کو نہیں بتانی، صرف مجھے آ کے بتانی۔ تو آپ کا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں نے سچ کہا ہے جی، میں نے سچی خبر لیک کی ہے جی، آپ بڑے ہوشیار بنتے ہیں، لو جی یہ حکومت باتیں چھپاتی ہے جی، تو چھپانی چاہیے کئی باتیں، ہر بات زہر کرنے والی نہیں ہوتی۔ کیا آپ اپنے گھر کی ہر بات بیان کر دیتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کو چھوڑیے، آپ اپنے گھر کی ہر بات گھر کے ہر ممبر کو بتاتے ہیں؟ بہو کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، وہ آپ کس سے کرتے ہیں؟ اپنی بیگم سے، ان کی بہو کی ساس سے، بہو سے بھی چھپاتے ہیں، اپنے بیٹے سے بھی چھپاتے ہیں، اور بیٹا اور بہو آپس میں کوئی نہ کوئی بات کر لیتے ہیں اپنے ان کے لڑکے کے والدین کے بارے میں، اور اس سے چھپاتے ہیں۔ تو ہر بات ہر ایک کے سامنے ظاہر کرنے والی نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑا اسلام کا ہے مصول، کاش اس کے اوپر مسلمان عمل کریں۔ تو فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر اس بات کو لٹاتے اس رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف، لَعَلِمَ، البتہ جان لیتے ہو اس کو، یعنی کہ تحقیق کرتے، مراد کیا تحقیق کرتے، البتہ جان لیتے اس کو، الذین، وہ لوگ، یستنبطونہ، جو اس بات کی تہ تک پہنچتے، یستنبطون، تحقیق کرتے، اصل مطلب نکالتے، اس بات کی تہ تک پہنچتے، منہم، ان میں سے، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم، تم پہ، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، البتہ تم پیروکار بن چکے ہوتے، لاتبعتم، لام الگ ہے، البتہ تم پیچھے لگ چکے ہوتے، پیروکار بن چکے ہوتے، شیطان کس کے؟ شیطان کے، الا قلیلا، سوائے تھوڑوں کے۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تم کو شیطان کا پیروکار بننے سے بچا دیا۔ واضح یہاں تک؟ ایت نمبر اب پڑھنے لگے ہم 84، 84، فقاتل، تو آپ لڑیے، یہ فعل امر ہے، آرڈر کا لفظ ہے، تو آپ لڑیے فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے۔ لا تکلفو، آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا جاتا، آپ پہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی، الا نفس کا، مگر آپ کے نفس کی، آپ کی ذات کی، وحرد، اور آپ ترغیب دے، المؤمنین، کن کو؟ مومنوں کو، کس چیز کی؟ لڑنے کی۔ اچھا، اس آیت میں اللہ نے پہلے تو لڑنے کا حکم دیا، اور پھر کہا کہ اس کے مکلف خود آپ ہیں، کوئی اور یہ بات مانے نہ مانے، ساتھ چلے نہ چلے، آپ نے کام کرنا ہے۔ تو مخاطب تو اس میں کیا گیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن مراد اس سے اللہ کے رسول بھی ہیں اور میں اور آپ بھی ہیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ باقی لوگ نہیں نکل رہے تو میں کیسے نکلوں، لیکن شرط یہ ہے کہ لڑائی کون سی ہو؟ شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ فرمایا فقاتل، تو آپ لڑیں فی سبیل اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لا تکلفو، آپ پہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی، آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا جاتا، الا نفس کا، مگر آپ کی ذات کا۔ دوسروں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ترغیب دینی ہے، محرد، اور آپ ترغیب دیں کن کو؟ المؤمنین، مومنوں کو۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ،
ان یکفا کہ روک دے باس الذین ان لوگوں کی لڑائی کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ وقت قریب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا زور توڑ دے گا جنہوں نے کیا کیا، کفر کیا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کا زور توڑ دے گا۔ یہ جو یہاں پہ کہا گیا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں لڑیے، آپ کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے صرف آپ کی ذات کا، اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 25 میں 25، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مطالبہ کیا کس کا، لڑنے کا، کس کا مطالبہ کیا، لڑنے کا، لیکن وہ نہیں چلے لڑنے کے لیے، انہوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے کہا جی آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب فتح مل جائے ہمیں بتا دینا پھر ہم آ جائیں گے۔ تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ربی انی لا املک الا نفسی واخی، یا اللہ میں تو صرف کنٹرول رکھتا ہوں اپنے اوپر اور اپنے بھائی کے اوپر، میرا بس ان کے اوپر نہیں چلتا، ان کو سمجھا سکتا ہوں، ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، یا اللہ اب ہمارے درمیان اور ان فاسق لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے، جدائی ڈال دے۔ تو ایسے الفاظ یہ ہیں کہ لا تکلف الا نفسک، آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا جاتا مگر آپ کی ذات کا، وحرد المؤمنین، آپ مومنوں کو ترغیب دیں، عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکفا کہ وہ روک دے ان لوگوں کی لڑائی جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ ان کی لڑائی کا زور توڑ دے۔ وقت جلد آنے والا ہے کہ آج کل تو وہ حملے کر رہے ہیں نا مدینہ پہ، کبھی بدر کی لڑائی میں، کبھی احد کی لڑائی میں، کبھی احزاب کی لڑائی میں، وقت آنے والا ہے کہ ان کا زور ٹوٹ جائے گا، حملہ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہوگی۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، اشد، زیادہ آگے ہے، زیادہ سخت ہے، بأسن، لڑائی کے اعتبار سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جب لڑائے گا تو اللہ ان کو فتح دے گا، اللہ زیادہ آگے ہے، زیادہ سخت ہے، بأسن، لڑائی کے اعتبار سے، واشد، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے، تنقیلا، سزا دینے کے اعتبار سے۔ کن کو سزا دینے کے اعتبار سے؟ کافروں کو، ان کو عبرت کا نشان بنانے کے لحاظ سے۔ آیت نمبر 85 من یشفع شفاعتا حسنا، یرحمک اللہ، جو شفاعت کرے شفاعت حسنا، کیسی شفاعت؟ اچھی شفاعت، وہ شفاعت جو کرنی چاہیے، سفارش، یکن، ہوگا، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ شفاعت کرنے والے کے لیے، نصیب، ایک حصہ، منہا، اس میں سے، کس میں سے؟ اس اچھی شفاعت میں سے، ان کو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ جب شفاعت اچھی ہے تو وہ آپ کریں، آپ کو بھی کیا ملے گا؟ جو ثواب ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو شفاعت کرے کون سی؟ بری شفاعت، غلط شفاعت، یکن، ہوگا، اللہ، اس کے لیے، کفر، ایک حصہ، منہا، اس میں سے، کس میں سے؟ یعنی کہ اس کے اوپر بھی گناہ ہوگا، اس کے اوپر بھی، اس کو بھی گناہ ملے گا بری شفاعت کرنے کا۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی جگہ غلط شفاعت نہیں کرنی چاہیے، اور اچھی شفاعت کیجئے۔ اگر کسی کا کہیں پہ حق بنتا ہے، اس کی شفاعت کرنا درست ہے تو وہ آپ کیجئے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پہ، مقیتاً، نگہبان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کون اچھی شفاعت کرتا ہے اور کون بری شفاعت کرتا ہے۔ آیت نمبر 86 وَإِذَا، اور جب، حُيِّيتُم، تمہیں زندگی کی دعا دی جائے، تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے، اسی سے ہوتا ہے نا حیات، زندگی، تو حیا یحیی، تمہیں زندگی کی دعا دی جائے، یعنی کہ اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ مراد ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کوئی بھی زندگی کی دعا دی جائے، تحیہ، زندگی کی، زندہ رہنے کی کوئی بھی دعا، سلامت رہنے کی کوئی بھی دعا، اور جب تمہیں کوئی بھی
سلامت رہنے کی دعا دی جائے، کوئی بھی زندہ رہنے کی دعا دی جائے، فحیو، پس تم زندہ رہنے کی دعا دو، سلامت رہنے کی دعا دو، بھی احسن منہا، اس سے بہتر۔ کس سے بہتر؟ جو آپ کو دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے کہا السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اس نے کتنے الفاظ کہیں؟ دو، آپ کیا کہیں گے آگے سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ نے اضافہ کر دیا نا اس سے اچھا۔ اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او یا ردو، تم لوٹا دو ہا اسی کو، ہاں یعنی کہ ہا کی ضمیر جاری وہ تحیہ کی طرف، یعنی کہ تم اسی سلامتی کی دعا کو لوٹا دو۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ بھی کہہ دیں وعلیکم السلام، لیکن بہتر کیا ہے؟ آپ بڑھا دیں، آپ کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علی کل شیء، ہر چیز پہ، حسیباً، خوب محاسب، کامل محاسب، اچھی طرح حساب کرنے والا۔ اس ایسے پتا چلا کہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینی چاہیے۔ السلام علیکم کم از کم آپ کہہ لیں، اور الفاظ آپ اگر آپ کو نہیں آتے تو کم از کم یہ تو آتے ہیں، ورنہ عربی تو یہ بھی کہتے ہیں حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندگی دے، اس میں یہی ہوتا ہے۔ تو چلیں آپ اتنا ہی کہتے رہے السلام علیکم وعلیکم السلام، لیکن اس کو عام کریں، اس کو پھیلائیں، اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ یہ مفت کی نیکیاں ملتی ہیں، مفت کی دعائیں ملتی ہیں۔ یعنی کہ آپ اپنے گھر میں ایک کمرے میں جائیں السلام علیکم، پھر دوسرے کمرے میں گئے السلام علیکم، تیسرے میں گئے السلام علیکم، آپ کے پاس آپ کا بیٹا آیا السلام علیکم، آپ نے کہا پانی لے کر آؤ، دوبارہ آیا پھر کہے السلام علیکم، پھر آپ نے کہا نمک لے کر آؤ، دوبارہ آیا پھر کہے السلام علیکم۔ یعنی کہ اسلام کو پھیلانا چاہیے۔ پتہ نہیں لوگ اس کو بوجھ کیوں سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی۔ آپ جانتے ہیں کہ لا الہ یہاں پہ ایک لفظ کیا مقدر ہے پوشیدہ، کہ لا الہ حق، اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہوا مگر وہی۔ لا یجمعنکم، لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً، ضرور۔ اور یجمعنا کے آخر میں جو نون ہے، نون کا معنی بھی یہی ہے، لازمی طور پہ، یقیناً، ضرور۔ تو لا یجمعنکم، البتہ لازمی طور پہ وہ اکٹھا کرے گا تمہیں، الی یوم القیامہ، البتہ وہ لازمی طور پہ تمہیں اکٹھا کر کے لے کر آئے گا کس کی طرف؟ قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ آ کر رہے گا۔ ومن، اور کون، اصدق، زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ حدیثاً، گفتگو کرنے کے لحاظ سے، کلام کے لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ حدیث۔ عام طور پہ حدیث کہا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو۔ تو اس لیے جب کوئی کہتا ہے کہ میں اہل الحدیث میں سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن و حدیث ماننے والوں میں سے ہوں۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مسلسل۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔